بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 6 اپریل کو تحریک انصاف نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک جلسہ یا احتجاج یا ریلی ایک اپنا احتجاجی پروگرام شیڈول کر رکھا ہے، اور اس حوالے سے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت بھی دے دی ہے، یعنی کہ یہ پروگرام ہونا اب طے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی طے کر لیا گیا ہے۔ فیصلہ سازوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں اور بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ اسلام آباد میں کی گئی ہیں۔ ایک تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ٹیم نے ٹیک اوور کیا ہے، اور محسن نقوی کی ٹیم کے ٹیک اوور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ محسن نقوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ تحریک انصاف کو نکیل ڈالی۔ اچھا، میں یہ لفظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بڑا سخت لفظ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے پچھلے چند سالوں میں جو ہیجان برپا کر کے رکھا ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آؤٹ آف کنٹرول ہے، کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ محسن نقوی کے دور میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ آئین اور قانون کے نیچے لایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ ریاست کی طاقت کیا ہوتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے اپنی ہی ایک ریاست قائم کر رکھی تھی۔ اس کی وضاحت ذرا کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان نے کئی بار جو ہے وفاق پہ چڑھائی کی۔ جب ان کی مرکزی حکومت کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے پشاور سے ایک لانگ مارچ کیا تھا، اور پشاور سے ایک طرح کی انہوں نے یلغار کی تھی، کیونکہ وہاں پہ ان کی صوبائی حکومت تھی۔ انہوں نے وفاق پہ یلغار کی، پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، چونکہ پہلے بزدار کے بعد حمزہ شہباز کے بعد عدالتوں کی مہربانی کے ساتھ چودھری پرویز لائی صاحب کی حکومت آ گئی، اور پرویز لائی صاحب کی حکومت میں بھی لاہور سے ایک لانگ مارچ کیا گیا۔ وہ لانگ مارچ جس میں عمران خان کی ٹانگ پہ ایک بلٹ لگی، پتہ نہیں بلٹ تھی یا کیا تھی، مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جس حملہ آور پہ الزام لگایا گیا جی یہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ نیچے سڑک پہ تھا، اور عمران خان وہ اپنا کنٹینر پہ اوپر کھڑے تھے۔ گولی نیچے سے چلائی گئی، اور گولی جو ہے وہ عمران خان کی ٹانگ میں لگی۔ اب کیسے لگی؟ اوپر سے جاتی ہوئی گولی نیچے کیسے؟ میری آج تک خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن حیرت ہے کہ چند یوتھیے جو یوٹیوبرز ہیں، اور اسی طرح قوم یوتھ کے جو سوشل میڈیا کے بدتمیز بریگیڈ کے جو لوگ ہیں، وہ تو عمران خان کے پلستر کو بھی جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام دیتے تھے، اس کے ساتھ تصویریں بنواتے تھے۔ حالانکہ یہ بھی میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی 7واں 8واں عجوبہ ہے کہ عمران خان کی ٹانگ پہ ڈانسنگ بلٹ لگی، اور اس بلٹ کے نتیجے میں جو زخم ہوا یا ہڈی فریکچر ہوئی، اس کا علاج جو ہے وہ پلستر سے کیا گیا۔ حالانکہ جو سکن میں زخم ہوتا ہے نا، اس کو تو آکسیجن کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہاں پہ تو اس طرح سے پلستر تو نہیں کیا جاتا۔ لیکن عمران خان کی دیکھیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ عمران خان کا جو زخم ہے وہ پلستر کے ساتھ ٹھیک ہوا، اور یہ پلستر بھی اس وقت تو کئی تصاویر ایسی سامنے آئی کہ کبھی لیفٹ سائڈ پہ تھا تو کبھی رائٹ سائڈ پہ چلا گیا۔ عجیب قسم کی یہ ساری صورتحال تھی جو عمران خان کے ساتھ یہ ساری پیش آتی رہی۔ لیکن قصہ کہانی کہیں کسی اور طرف نکل جانا ہے، چونکہ اصل ولاگ کی جو سٹوری ہے وہ کوئی اور ہے۔ لیکن عمران خان جب زمان پارک میں بیٹھے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے 2 بار عدالتوں نے سمن جاری کیے، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور آئی، اور آئی تھنک کہ مارچ 2022 میں یہ کارروائی ہوئی تھی، اور دونوں بار عمران خان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی تھی۔ دونوں بار بڑی مزاحمت دیکھنے میں آئی۔ عمران خان کی حفاظت پہ مامور جو دستے تھے، جنہیں خصوصی طور پہ لاہور بلایا گیا تھا، اور ان کے قیام و طعام کے لیے عمران خان کی رہائش گاہ کے اطراف میں خصوصی اہتمام بھی کیا گیا، انتظام بھی کیا گیا، تو وہ لوگوں نے بڑی مزاحمت کی۔ اور اس مزاحمت کے دوران ایک اسلام آباد پولیس کے افسر تھے، آئی تھنک DIG تھے، شہزاد بخاری صاحب، ان کو زد و کوب کیا گیا تھا، اور ان کی حالت بڑی خراب ہوئی تھی۔ اور ایک شخصیت کا نام ہے DIG آپریشنز لاہور، یہ تھے جناب علی ناصر رضوی صاحب۔ ان کی آنکھ ڈیمیج ہوئی تھی، ان کی آنکھ پہ نا وہ لگا تھا اپنا کینچا نہیں ہوتا، وہ بینٹا جس کو کہتے ہیں، گلیل کے ساتھ
یہ نشانہ لیا گیا تھا، ان کی آنکھ جو ہے وہ زخمی ہوئی۔ لیکن پھر اس کے بعد جب عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آیا توشہ خانہ کا، اور عمران خان کو 5 اگست کو ان کی رہائش گاہ زمان پاک سے گرفتار کیا گیا، تو جن پولیس افسران نے انہیں گرفتار کیا تھا ان میں ایک نام جو ہے یہ علی ناصر رضوی صاحب کا ہے، جو کہ اس پولیس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے بطور DIG آپریشنز لاہور۔ اور انہوں نے گرفتار کرنے کے بعد انہیں SSP لیاقت ملک صاحب جو ہیں ان کی تحویل میں دیا۔ پھر لیاقت ملک صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا، وہ گاڑی پہلے ایئرپورٹ گئی، ایئرپورٹ سے پھر ان کو سڑک کے ذریعے جو ہے اٹک منتقل کیا گیا تھا۔ تو یہ پورا واقعہ آپ تک پہنچانے کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جناب علی ناصر رضوی صاحب جنہوں نے عمران خان کو بالآخر گرفتار کیا تھا، وہی علی ناصر رضوی صاحب جو ہے وہ IG اسلام آباد تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اب علی ناصر رضوی صاحب ان افسران میں شامل ہیں جو محسن نقوی صاحب کے بڑے قریبی یا ان کے پسندیدہ افسران میں شامل ہیں، جنہوں نے محسن نقوی صاحب کے بطور وزیر اعلیٰ دور میں اچھا پرفارم کیا، ان کی نظر میں انہوں نے بہتر پرفارم کیا، ریاست کی رٹ کو اسٹیبلش کیا اور ایک سزا یافتہ شخص کو گرفتار کیا۔ حالانکہ ان پر بڑا جان لیوا حملہ بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترے اور انہوں نے اپنا کام جو ہے مکمل کیا۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ وہ افسر ہیں جنہوں نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا۔ اب ان کو اسلام آباد بطور IG تعینات کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کا IG، کمشنر، DC یہ سارے کے سارے براہ راست جو ہے وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہوتے ہیں، اور ان کے سمیت چند دیگر اہم تقرریاں بھی ہیں جو کہ محسن نقوی صاحب کی خواہش ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ہوں۔ حالانکہ اس معاملے پہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ میں اختلاف رائے موجود ہے۔ اس کے باوجود مجھے یہ لگ رہا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ چیز شیئر کی تھی کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علی ناصر رضوی صاحب کی تعیناتی اس بات کا اشارہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت کی جو انتظامیہ ہوگی، جو انتظامی افسران ہیں، وہ سارے کے سارے وفاقی وزیر داخلہ کی مرضی کے مطابق آئیں گے، اور جنہیں وہ چاہیں گے وہی آئیں گے۔ اور پھر اگر یہ لوگ اسلام آباد کا کنٹرول دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ 6 اپریل کو جب تحریک انصاف اسلام آباد میں ایک پاور شو کرنے جا رہی ہے پھر کیا ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کا مزاج تو غیر جمہوری قسم کا ہے۔ چونکہ تحریک انصاف کہنے کو جمہوری نعرہ لگاتی ہے لیکن عملاً ان کا کوئی کام جمہوری نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے خلاف کام کیا ہے، وہ کسی بھی شکل میں آپ دیکھ لیں۔ مطلب ریاستی اداروں پہ ٹارگٹ کرنا، کیا یہ جمہوری جو اور پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی کام ہے؟ اس سے پہلے نہیں سیاسی جماعتوں کے خلاف عدالتوں نے فیصلے دیے، وزرائے اعظم کو نااہل کیا، وزرائے اعظم کی گرفتاریاں ہوئیں، حکومتوں کا خاتمہ ہوا، فیصلے آئے، اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا رہا، لیکن کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس قسم کا رد عمل نہیں دیا جو 9 مئی کو تحریک انصاف نے دیا، یا عمران خان کی گرفتاری کے لیے جو سمن جاری ہوئے تھے، ان کی تعمیل کروانے کے لیے پولیس جو آئی تھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے ان پر حملہ کر دیا گیا، پٹرول بم جو ہیں وہ پھینکے گئے، لوگوں کی جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، ریاستی اداروں پہ حملے کیے گئے۔ اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے لیکن کبھی کسی نے اس قسم کا ریاکشن نہیں دیا کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے حملے کر دیے ہوں۔ یہ تحریک انصاف کا وتیرہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کو دھمکیاں دینے پر جو ہے وہ مرکوز ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے اور عملاً بھی سارا کچھ کیا ہے۔ اب بھی جب یہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ہر احتجاج میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ صرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن عملاً یہ ملیٹنٹ کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک وہ ہوتے ہیں نا اپنا لڑاکو، اس قسم کے رویے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ یہ پولیس تھانوں پہ حملے کر دیتے ہیں، پولیس چوکیوں پہ حملے کر دیتے ہیں، پولیس وینز پہ حملے کر دیتے ہیں، رینجرز پہ حملے کر دیتے ہیں، آرمی انسٹالیشنز پہ حملے کر دیتے ہیں۔ یہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے لانگ مارچ کر دیتے ہیں، یہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی سازش کر دیتے ہیں۔ ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور 6 اپریل کو بھی یہ وفاقی دارالحکومت میں کوئی اسی قسم کی سازش کر سکتے ہیں۔ تو سر
نئی جو انتظامیہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پرانے پیتی، وہ ان کو جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے ہیں، تو پھر وہ تو وہی کچھ کریں گے نا جو ماضی میں کرتے رہے۔ تو سر 6 اپریل کو تحریک انصاف کو جمہوری انداز میں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت تو ملے گی، لیکن ان کا پرامن رہنا جو ہے وہ کافی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ پرامن نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اور یاد ہے کہ یہی علی ناصر رضوی صاحب جو ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کا کس طرح سے مکو ٹھپا تھا، تو 6 اپریل کو بھی اسی طرح کا مکو جو ہے وہ ٹھپا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا تحریک انصاف والوں کو مشورہ ہے کہ ذرا محتاط رہیے گا، کیونکہ اب اسلام آباد میں وہ لوگ موجود ہیں جو 2022 میں لاہور میں تھے اور جنہوں نے عمران خان کو کان سے پکڑا تھا اور گاڑی میں بٹھا لیا تھا اور کسی نے چوں تک نہیں کیا تھا، حالانکہ ان پر حملے کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریاست کی رٹ کو قائم کر کے دکھایا تھا۔ تو اب بھی وہ لوگ جو ہے وہ وفاق میں جا چکے ہیں، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ذرا بندے دے پتر بن کے رہنا، او نہ ہوئے جتیاں کھا لو۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔